اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 26 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اونٹوں کے متعلق خبر دینا۔ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، تو ان کے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیہ کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف باندھ دیا تھا اور آ کر کہا کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند ہے اور جن کا باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ راز تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے، تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، موت کی سختی کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ ترجمہ، اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کے راستے دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 34۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو پیش رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 تا 17۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے بھی جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بیمار کو پرہیز کا حکم۔
ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ مفہوم یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے اعضاء ہی کمزور ہو جاتے ہیں، جس میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور معدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور تھوڑی چیز پر رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔